سامنے زیان اور انیکا کھڑے تھے۔ انیکا دلہن بنی رو رہی تھی۔ زیان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، خدا کے لیے زیان بھول جاؤ مجھے، اور جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ انیکا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی۔ زیان کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو انیکا، جو تم کر رہی ہو برباد صرف تم اور میں نہیں ہوں گے، المیرا کی زندگی بھی برباد ہوگی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھوں گا یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، شادی میں المیرا سے کیوں کروں؟ تم بھی دانش کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، ابھی بھی وقت ہے، میرے ساتھ چلو، ہم سب کو بتا دیتے ہیں۔ زیان کی باتوں نے جیسے مجھے آسمان سے زمین پہ پٹخا تھا۔ زیان نے انیکا کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرائی۔ نہیں نہیں زیان، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے ضد لگانے کے چکر میں خود کو بھی بری طرح سے پھنسا لیا اور المیرا کو بھی۔ مجھے جیلس کروانے کے لیے تم نے المیرا سے منگنی کی تاکہ مجھے اذیت دے سکو۔ تم نے میری بہن سے جھوٹی محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے زیان، تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے اسے کوئی تکلیف مت دینا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انیکا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زیان اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا، پھر تلخ لہجے میں بولا، اپنی بہن کی بہت فکر ہے تمہیں، میری پرواہ نہیں ہے، کیوں نہ کروں اس کے ساتھ وہ سب کچھ؟ انیکا، میں اس کا جینا دو بھر کر کے رکھ دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انیکا کہنے لگی، نہیں، ہرگز بھی نہیں، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرے گھر والوں کی بدنامی ہو۔ زیان کہنے لگا، میں گھر والوں کی خاطر اپنی محبت کی قربانی ہرگز نہیں دوں گا، پھر میں اس چھت سے کود کے جان دے دیتا ہوں، پھر تم بہت شوق سے دانش کی دلہن بن جانا۔ اسے چھت کی بیرونی دیوار کے پاس جاتا دیکھ کر میری جان نکلی تھی، مگر قدم اپنی جگہ جم گئے تھے۔ زیان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انیکا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا کوئی میرے عقب سے آگے کی جانب بڑھا ہے، شاید دانش بھائی میرے پیچھے کھڑے تھے، کیونکہ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور زیان کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دھکا دیا، ورنہ شاید وہ چھت کی دیوار پہ چڑھ جاتا۔ دانش کو دیکھ کے وہ دونوں ہی حیران ہوئے۔ زیان، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، میں انیکا سے بہت محبت کرتا ہوں دانش بھائی، اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ انیکا نظریں جھکائے روئے جا رہی تھی۔ دانش بھائی کہنے لگے، تمہیں اب یہ سب یاد آ رہا ہے زیان؟ اب؟ دانش بھائی بہت غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگا، میں انیکا کو تب ہی کہہ چکا تھا جب آپ کی منگنی اس سے ہوئی تھی، مگر یہ نہیں مان رہی تھی، کہہ رہی تھی ہماری کوئی نہیں سنے گا، اور اگر میں نے سب سے یہ کہہ بھی دیا کہ میں انیکا سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، تینوں بھائیوں میں جھگڑا بڑھ جائے گا۔ لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا اسے آپ کے ساتھ، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، میں مر جاؤں گا اگر یہ مجھے نہیں ملی۔ میں بھی شاید اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں الٹے قدم وہیں سے سیڑھیاں اتر گئی۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مرے مرے قدموں سے نیچے اتر کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ مجھے لگا میں اندر سے کہیں مر چکی ہوں۔ اب باہر سے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے تایا کی، چچا کی، میری والدہ، سب کی، لیکن مجھے لگا میری سماعت کھو چکی ہے، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، میری آنکھیں جیسے پتھر کی ہو چکی تھیں، ایک آنسو نہیں بہا تھا، حالانکہ دل ماتم کر رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ المیرا، پلیز مجھے اپنی آئس کریم دے دو، مجھے چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے۔ 7 سالہ زیان میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھی تو پسند ہے، میں کیوں دوں؟ میں نے اپنی آئس کریم والا ہاتھ پیچھے کیا۔ دے دو نا، میں تمہارا دوست نہیں ہوں کیا؟ پلیز دے دو۔ میں نے اسے اپنی آئس کریم دے دی۔ وہ خوش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن آج تک میں اسے کبھی انکار کر ہی نہیں پائی تھی۔ لڑائی میں بھی اس کے کپڑے استری کیے تھے، اور وہ بھی بنا جلائے۔ کیا ہے زیان، رات کے 2 بج رہے ہیں، پیپر تمہارا ہے، میری جان کیوں کھا رہے ہو؟ مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں نے گہری نیند میں چڑ کے جواب دیا تھا۔ پلیز المیرا، میری جانی، میری چندہ، بنا دو نا 1 کپ چائے، پڑھ پڑھ کے میرا حلق خشک ہو گیا،
اور مجھے پتہ ہے تم انکار نہیں کرو گی، اسی لیے تو تمہیں کال کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا بنا رہی ہوں، ٹھیک 10 منٹ بعد سیڑھیوں میں آ کے لے جانا۔ آدھی نیند میں نے اسے چائے بنا کے دی تھی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیوں دی تھی، منع کیوں نہیں کر دیا تھا۔ بس منگنی سے چند مہینے پہلے جب وہ اسلام آباد گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، کیوں میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میری والدہ رو رہی تھیں، میں پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگی زیان انیکا کو پسند کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح۔ میری والدہ کہنے لگی اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے مجھے اپنا سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سنو، بالوں کا جوڑا بنا لینا، زیان کو بہت پسند ہے، اور کلیاں لگانا نہ بھولنا، اسے گلاب سے زیادہ کلیوں کی خوشبو پسند ہے۔ اور ہاں دیکھو، میرا کلر بالکل فیئر لگنا چاہیے کہ زیان چاہ کے بھی مجھ سے نظر نہ ہٹا سکے۔ آج مجھے اپنے شوہر کے ہوش اڑانے ہیں۔ پارلر والی کہنے لگی ارے بھائی آپ کتنا بولتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ تو پہلی رات آپ کی باتیں سن سن کے تنگ آ جائیں گے۔ ہاں تو باتیں تو میں کروں گی بہت، لو میرج ہے ہماری، بڑے فخر سے میں نے کہا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی جب تایا ابا کمرے میں آئے۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ چکی تھی، اس سے پہلے کہ میں اپنی چوڑیاں اتارتی تایا ابا کہنے لگے المیرا میری بہو بنے گی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میری بچی لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں کا جواب نہیں دے گی۔ میں کسی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میری بچی دلہن بننے سے رہ گئی اور اسے کوئی بہانے نہیں آیا۔ دانش بھائی کمرے میں آئے۔ ابا خدا کے لیے میں یہ امتحان کبھی نہیں دوں گا، المیرا سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ میں ابھی بھی پتھر بنی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دانش، ہماری عزت کا سوال ہے۔ دانش بھائی کہنے لگے یہی کہہ کے آپ نے اپنی ان باتوں کا انجام بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے فیصلے کی بھینٹ پہلے انیکا چڑھنے جا رہی تھی، اب المیرا چڑھ جائے۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں، میری المیرا ایسی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی عزت ضرور رکھے گی، اسے نکاح سے انکار نہیں ہوگا، لیکن اگر آج میری بچی کی شادی نہ ہوئی تو پھر اس دہلیز پہ کبھی بھی المیرا کے لیے کوئی نہیں آئے گا، وہ بنا کسی قصور کے بری بن جائے گی۔ پلیز دانش، میں تم سے منت کرتی ہوں، میری بچی کو عزت کی چادر میں ڈھانپ لو۔ مجھے لگا میں کوئی کھلونا ہوں، ایک نے لینے سے انکار کر دیا تو زبردستی دوسرے کو تھما دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرے والد کے سینے میں درد شروع ہوا، ان کا بی پی شوٹ کر گیا، جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو سب لوگ ہال پہنچے، میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکی۔ مہمانوں نے ہمارے بارے میں کیا سوچا کیا نہیں، مگر نکاح ہم دونوں بہنوں کے ہوئے تھے، انیکا کا زیان سے اور میرا دانش بھائی سے۔ عجیب سی شادی ہوئی تھی ہماری۔ میری ساری سہیلیاں مجھے پتھر کی مورت بنے دیکھ کر حیران تھیں، کوئی خوش نہیں تھا، سب کے چہروں پہ اداسی تھی۔ نکاح کے بعد جلد ہی رخصتی بھی کروا دی گئی۔ دانش بھائی کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، یقیناً یہ ساری سجاوٹ انیکا کے لیے تھی، اور میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لگ رہا تھا اگلا سانس نہیں آئے گا۔ دانش، سمجھنے کی کوشش کرو، الیاس کی حالت دیکھی تھی تم نے، کیا چاہتے ہو تمہارا چاچا اس غم میں مر جاتا۔ میرے تایا ابا دانش بھائی پہ چلا رہے تھے۔ ابا خدا کے لیے بس کر دیں، مجھے انڈر پریشر لینا۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جن لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، باتیں ان لوگوں نے ابھی بھی بہت کی ہیں۔ غلطی زیان اور انیکا کی تھی، اور سزا آپ نے مجھے سنا دی، اور اب آپ چاہتے ہیں میں کمرے میں جاؤں؟ نو، ہرگز بھی نہیں۔ بیٹا قصور تو اس بچی کا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو میں کیا کروں امی؟ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا قربانی دینے کا، ایک قربانی دے چکا ہوں نا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ میں گم سم بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ دانش، میں کوئی بحث نہیں سنوں گا، اب وہ تمہاری بیوی ہے، کمرے میں جاؤ۔ بابا آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا،
اگر المیرا نے تمہارے غلط رویے کی شکایت کی الیاس سے یا میرے بھائی کو تمہاری وجہ سے کچھ ہوا تو تم میرا بھی مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ تایا ابا دانش بھائی کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ بڑی قوت سے دروازہ بند ہوا۔ میری اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ دانش بھائی کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتی۔ میں اپنی جگہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ پہنی ہوئی گھڑی اتار کے انہوں نے زور سے زمین پہ پھینکی۔ میں بری طرح سے اچھل گئی۔ پھر دیوار پہ لگے گلاب کے پھولوں کو بے دردی سے اتار کے پھینکنے لگے۔ کمرے کی ساری سجاوٹ انہوں نے برباد کر کے رکھ دی۔ آنکھیں غصے کے مارے سرخ، سانس پھولا ہوا تھا۔ مجھے بنا دیکھے کہنے لگے، اٹھو یہاں سے، آج کے بعد میرے بیڈ پہ بیٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ کمرے میں کوئی صوفہ نہیں تھا جہاں میں سو سکتی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بیڈ پہ پھولوں کی پتیوں سے ہرٹ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر اٹھا کے زمین پہ پھینکی اور تکیہ درست کر کے اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف پھینکی اور لیٹ گئے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، میں کہاں لیٹوں؟ میری بات سن کے کہنے لگے، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، جہاں جی چاہے لیٹو۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دھاڑتے ہوئے بولے، کیوں منہ میں زبان نہیں تھی تمہارے؟ جب تمہاری بڑی بہن نے انکار کر دیا تھا تو تم بھی کر دیتی نا، کیوں چپ چاپ بیٹھی رہی؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم دونوں بہنوں نے؟ مجھے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا؟ ایک ٹھکرا دے گی، دوسری میری بیوی بن جائے گی۔ میں تمہیں بے جان مجسمہ نظر آتا ہوں؟ میرے باپ نے تو مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ایک قربانی کا بکرا سمجھ لیا ہے۔ جب دل چاہا، جہاں دل چاہا ذبح کر دیا۔ میں نے کہا، جو کچھ انیکا اور زیان نے کیا ہے تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، اس وقت میرا دماغ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو تم میرے منہ سے بہت کچھ سن لو۔ میں نے ایک نظر کمرے کی طرف دوڑائی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں لیٹ سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں باہر چلی جاتی ہوں اگر میری موجودگی سے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتی، وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، نیا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تماشا تمہاری بہن نے لگانا تھا لگا لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ آج کی رات میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منانے کے موڈ میں ہوں؟ یہ تمہارا یہ روپ مجھے پاگل کر دیتا ہے کیا؟ ہو کیا تم؟ کبھی اپنی رنگت پہ غور کیا ہے تم نے؟ یہ بناوٹی خوبصورتی دکھا کے تم کیا سمجھتی ہو میرا دل جیت لوگی؟ یہ آرٹیفیشل جوڑا، یہ اتنا میک اپ تھوپنے کے بعد بھی تم انیکا جیسی نہیں بن سکتی۔ اگر تم اتنی حسین ہوتی نا المیرا، تو زیان کبھی بھی انیکا کی طرف نہیں بڑھتا۔ جتنا تم اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، محبت تو تم سے کرتا تھا، اور میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ جا کے اپنا حلیہ درست کرو اور اپنے اصل روپ میں آ جاؤ تو بہتر ہے۔ رہی بات کہ تم سو گی کہاں، تو یہ زمین نظر آ رہی ہے نا تمہیں؟ میری نظر میں تمہاری اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے، اور اگر باہر جا کے تم نے کچھ بھی بتایا اور اس کی وجہ سے تمہارے باپ کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار تم ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ کمرے سے باہر جانے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لینا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے تکیہ درست کر کے لیٹ چکا تھا۔ لائٹ کا بٹن بھی بند کر دیا تھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو چکا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں بھی ایسا ہی اندھیرا چھا چکا ہے۔ اتنی تذلیل، آج تک میں نے کبھی کسی کے منہ سے اپنی اتنی تذلیل نہیں سنی تھی۔ اگر میری رنگت انیکا جیسی گوری نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ شاید ستائش کا حق صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی ہے۔ ہم جیسی عام شکل و صورت کی لڑکیاں صرف دل لگی کا سامان ہی بنتی ہیں، یا بے وقت کی ضرورت کا، جس کا جی چاہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لے، جیسے زیان نے کیا۔ محبت اسے انیکا سے تھی، اسے جیلس کروانے کے لیے منگنی مجھ سے کی، پیار بھری باتیں مجھ سے کرنے لگا۔ کیا میں اس کے لیے ایک کھلونا تھی؟ یا یہ نکاح ہونے کے بعد ایک کھوکھلی سی سیڑھی پہ چڑھ کے وہ انیکا کو حاصل کر لیتا؟
اور جب میری ضرورت نہیں رہتی تو لات مار کے مجھے گرا دیتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس شخص نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو دانش بھائی سے کیا امید رکھتی؟ میں زیان کے پسندیدہ لباس میں موجود تھی اور اسی لباس اسی نے پسند کیا تھا، اس لیے دم کچھ زیادہ ہی گھٹ رہا تھا۔ چبھن بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کچھ دیر اور اس لباس کو پہنے رکھا تو شاید اس کے اندر سے کانٹے نکل کے مجھے زخمی کرنے لگیں گے۔ میں نے الماری کھولی، سارے کپڑے انیکا کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ اپنے سارے زیورات اتار کے ایک طرف رکھ دیے، اچھے طریقے سے اپنا میک اپ اتارا، پھر اپنی گندمی رنگت کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اپنا آپ مجھے کبھی اتنا بدصورت نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ لاؤ تمہارے چہرے پہ اپٹن لگا دوں تاکہ تمہاری اس کالی کلوٹی رنگت پہ کچھ تو فرق آئے۔ زیان کا جملہ جیسے مجھے دوہری اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں تو اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن وہ مذاق تو نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے مذاق بنا چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، یہاں تک کہ میری سسکیاں واش روم میں گونج رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کیوں رو رہی ہو۔ کافی دیر میں روتی رہی، اپنے کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ دیے، شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اپنے وجود سے اس کے لیے گئے کپڑوں کا احساس تک خود سے ہٹا دینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا کے رکھ دیا تھا۔ کیا سوچا تھا اس نے؟ انیکا کو جیلس کرنے کے لیے جو چاہے گا اسے کہتا چلا جائے گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کافی دیر شاور کے نیچے میں کھڑی روتی رہی، پھر اپنے کپڑے بدل کے باہر آ گئی۔ دانش بھائی ابھی بھی سوئے نہیں تھے، کروٹیں بدل رہے تھے۔ میں چپ کر کے دوسری طرف گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے زمین پہ تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ آنکھوں میں شدید جلن کا احساس تھا۔ حالانکہ مجھے لگا تھا کہ رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیکن کمبخت نیند سولی پہ بھی آنی ہو تو آ ہی جاتی ہے، اور یہ تو پھر زمین تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں زیان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے بارے میں سوچوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جتنی صورتیں آتی تھیں ساری پڑھنے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ مجھ پہ نیند مہربان ہو جائے اور ایسی ہو کہ میں کبھی نہ جاگوں، ہمیشہ کی ابدی نیند سو جاؤں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، لیکن میں چاہ کے بھی اٹھ نہیں پائی۔ شاید بخار ہو گیا تھا، ایک تو دسمبر کا مہینہ، اوپر سے میں رات کو ٹھنڈے پانی سے نہا لی تھی، اس لیے شاید بخار ہو گیا۔ لیکن دانش بھائی ضرور ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ دانش! باہر سے آواز آئی۔ جی امی آ رہا ہوں۔ دانش بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ اٹھو، تمہیں دروازہ کھٹکنے کی آواز نہیں آ رہی؟ مجھ سے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ کہنے لگا تکیہ اوپر رکھو اور جاؤ جا کے دروازہ کھولو۔ میں تب بھی لیٹی رہی۔ کہنے لگے المیرا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے ایک دم کھڑا کیا اور مجھے لگا میں چکر کھا کے گر جاؤں گی۔ اس نے میرا تکیہ اٹھا کے زور سے بیڈ پہ پھینکا، خود اپنی الماری میں سے کپڑے نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ بمشکل میں نے دروازہ کھولا۔ تائی اماں کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ بس سر میں درد ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی پشت میرے ماتھے پہ رکھی۔ کہنے لگی تمہیں تو بہت بخار ہے۔ میں نے کہا اچھا، ہو گیا ہوگا پتہ نہیں۔ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کے کہنے لگی دانش نے تم سے کچھ کہا تو نہیں تھا رات کو؟ غصے میں تھا وہ؟ میں نے کہا نہیں تائی اماں، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ پھر کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں پھول بکھرے پڑے تھے، ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، کمرے کی سجاوٹ میرے لیے تو نہیں کی گئی تھی نا، کسی اور کے لیے کی گئی تھی تو غصہ تو آنا تھا نا۔ چیزوں پہ ہی غصہ نکالا ہے، مجھ پہ نہیں نکالا۔ پھر انہوں نے ایک سکون کا سانس لیا۔ کہنے لگی انیکا اور زیان نے بہت غلط کیا۔ میں نے کہا تائی اماں پلیز کوئی اور بات کریں۔ کہنے لگی اچھا آؤ میں تمہیں ناشتہ کروا دوں، بس مجھے یہ فکر تھی کہ دانش نے تمہیں نہ باتیں سنا دی ہوں۔ اب میں کیا کہتی کہ اس نے مجھے کون سا آئینہ دکھایا ہے، ایسا آئینہ جس میں سب سے زیادہ بدصورت ہوں۔ تایا ابا بھی باہر تھے۔ میں نے سر پہ دوپٹہ لیا، انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا۔ کہنے لگے اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، میری بیٹی بہت پیاری ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے۔
یہ کہہ کے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، میرا سر اپنے کندھے پہ رکھا۔ بڑی مشکل سے ہی میں نے ناشتہ کیا، پھر بخار کی میڈیسن بھی کھا لی، چائے بھی پی لی۔ میں نے کہا تائی اماں میں امی کے پاس چلی جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں ان کا رو رو کے کیا حال ہوا ہوگا۔ کہنے لگی ہاں بیٹا چلی جاؤ۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے پہنچی۔ میری والدہ صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں صوفے پہ، آنسو صاف کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کھڑی ہو گئیں۔ میں بالکل چپ چاپ ان کے پاس آئی۔ میں نے کہا بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی دوائیوں کے زیر اثر سو رہے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹے تم تو ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں امی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی تمہیں دیکھ کے لگ تو نہیں رہا۔ میں چاہ کے بھی مسکرا نہیں پائی۔ میں نے کہا ایسے ہی سر میں درد ہے، بس آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی کہ آپ پریشان ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بابا اٹھیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ان سے ملنے بھی آؤں گی۔ کہنے لگی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں واپس اوپر آئی تو دانش ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور غصے سے ملازمہ کو بلانے لگا۔ کہنے لگا ہمارے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرو، صفائی کرو۔ تائی امی کہنے لگی بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ولیمے کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ یہ سن کے دانش کا نوالا ہاتھ میں ہی رکا۔ کہنے لگا امی میں رات کو کہیں نہیں جاؤں گا، لوگ پوچھیں تو کہہ دیجیے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تائی اماں کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس میں تھک چکا ہوں، اس سے زیادہ آزمائش میں نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجیے گا بہت بیمار تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے نہیں آیا، کوئی بھی بہانہ بنا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میری تائی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو مجھے ہی صاف کرنے پڑے۔ کہنے لگی اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے نے بچپن سے اس لڑکی کے خواب دیکھے تھے، کتنے مان سے رشتہ مانگا تھا، اسی وقت انکار کر دیتی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو پہلے کر لیتی، کم از کم جگ رسوائی تو نہ ہوتی۔ زندگی کو ایک تماشا سا بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ آگ لگے ایسی محبت کو، بھاڑ میں جائے ایسی محبت جو پورے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کے حاصل کی جائے۔ کتنوں کے دل ٹوٹنے کے بعد اگر دو دل جڑ بھی گئے تو کیا فائدہ ایسے دو دلوں کے جڑنے کا؟ شادی صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں ہوتا، خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا دل توڑ کے رکھ دیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا، وہ زندگی سے بھرپور تھا، ہر رشتے کا احترام کرتا تھا، کتنے خواب سجائے تھے اس نے، سب کو توڑ کے رکھ دیا۔ کسی کے بارے میں نہیں سوچا ان دونوں نے۔ مجھے انیکا سے تو یہ امید ہی نہیں تھی، لیکن اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ بھی زیان سے محبت کرتی ہے۔ اکٹھے یونیورسٹی جاتے تھے، آتے تھے، وہیں سے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہمیں لگا 1 سال چھوٹا ہے انیکا سے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور پھر بچپن سے تمہاری والدہ نے اور میں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ انیکا ہمارے گھر کی بہو بنے گی، اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ یوں ہی تو ہر سال میں اس کے لیے اسپیشل عیدی نہیں لے کے آتی تھی نا، ہر بار عید کا جوڑا دیتی تھی، دل میں اس کے لیے کچھ الگ سے تھا تبھی دیتی تھی نا۔ کچھ نہیں بتایا اس نے بھی، پتہ نہیں اپنا دل کیسے بدل لیا۔ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی، بچپن سے تائی اماں انیکا کو خاص اہمیت دیتی تھیں، اور افشین کی بھی انیکا سے بہت گہری دوستی تھی۔ اگر دل بدل گیا تھا تو افشین کو ہی بتا دیتی، میں بہن تھی مجھ سے بات کر لیتی، دونوں نے ہی نہیں بتایا، شک تک نہیں ہونے دیا۔ تائی اماں کے منہ سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رات کو دانش بھائی کو لگا تھا کہ صرف زیان ہی انیکا سے محبت کرتا ہے اور اسے بلیک میل کر کے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے خود انیکا سے پوچھا اور سب کے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دانش بھائی نے پوچھا ہی نہیں۔ سب بڑے وہیں پہ موجود تھے، سب کہہ رہے تھے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اب جس طرح سے بات طے ہوئی ہے ویسے ہی ہوگا۔ لیکن دانش بھائی نے کہا کہ نہیں، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، آپ اس کی شادی زیان سے ہی کروا دیں، زیان سے نہ بھی ہوئی تب بھی میں نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے کو یہ محبت کرتے ہیں، بہتر ہے کہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزاریں۔ رات کو ولیمہ تھا، میرا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں نہ جاؤں،
مجھے بخار بھی تھا، لیکن پھر بھی میں انکار نہیں کر پائی۔ تیار بھی ہوئی، تائی اماں اور تایا ابا کے ساتھ میں ہال میں بھی چلی گئی، جہاں پہلے سے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کسی کی، مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے البتہ انیکا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ میں اکیلی تائی اماں کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج پہ آ کے انیکا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری والدہ دانش کا پوچھنے لگی۔ تائی اماں کہنے لگیں کہ اس کی طبیعت خراب تھی، سر میں بہت درد ہے، بخار بھی تھا، اس لیے نہیں آیا۔ دوسرا سوال تو پھر میری ماں نے بھی نہیں کیا۔ میں چپ چاپ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی رہی۔ ایسا بھی کون سا سر درد کے ولیمے پہ ہی نہیں آئے؟ زیان نے کہا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ بیٹھی رہی۔ بہت سے رشتہ دار میرے پاس آئے، دانش کا پوچھنے لگے۔ میں نے یہی کہا کہ انہیں بخار تھا اس لیے نہیں آئے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے انیکا کی طرف دیکھا ہی نہیں، بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظریں مجھی پہ ٹکی ہوئی ہیں، مجھ سے بات بھی کرنا چاہتی ہوگی، لیکن میں نہیں بولی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور ولیمہ ختم ہوتے ہی تائی اماں کے ساتھ ہی واپس بھی چلی آئی۔ چند روز بعد زیان اور انیکا اوپر آئے۔ انہیں اوپر کے پورشن میں دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تائی امی اور تایا ابو سے معافی مانگ رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ ہماری اس چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیں، کوئی بھی ہم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا، سب آپ کی بات مانتے ہیں، آپ سب سے کہیں نا کہ ہمارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں۔ تایا ابا کہنے لگے تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے کچھ وقت تو لگے گا، لیکن وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر رہے تھے۔ تایا ابا نے پھر سب کو بلا کے یہ کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، بچے تو یہ ہمارے ہی ہیں، اس لیے سب لوگ اپنا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھیں۔ لیکن میری چچی کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ دانش تو سب میں بیٹھا ہی نہیں تھا، نہ کسی کی بات سنی نہ کوئی جواب دیا، لیکن مجھے وہاں تائی اماں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے ایک نظر بھی زیان اور انیکا کی طرف نہیں ڈالی تھی، اتنی ہمت ہی نہیں تھی، خود کو مزید اذیت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ بہرحال جب میں اوپر واپس کمرے میں آئی تو دانش اپنی الماری میں سے شرٹ نکال کے بیڈ پہ پھینک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اس کو اس طرح سے طے لگاتے ہیں، ذرا سا طریقہ سلیقہ نہیں ہے تمہیں، یہ اپنا عروسی لباس دیکھا ہے تم نے؟ بنا ہینگر کے ڈالا ہوا ہے الماری میں۔ دیکھو میں اگر تمہیں برداشت کر رہا ہوں نا تو میری برداشت کا امتحان مت لو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، عروسی لباس اٹھایا اور ویسے ہی نیچے چلی گئی، سیدھی چچی کے پورشن میں گئی۔ مجھے دیکھ کے چچی کچھ حیران ہوئی، ہاتھ میں وہی عروسی لباس دیکھا، وہ جا کے میں نے زمین پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا چچی یہ زیان کو دے دیجیے گا، یہ اس کی پسند کا تھا، اسے کہیے گا اپنی بیوی کو پہنا دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت انیکا کمرے سے باہر آئی، میری بات بھی سن چکی تھی اور زمین پہ پڑا عروسی لباس بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ کہہ کے میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ چچی مجھے پکارتی رہ گئی، المیرا میری بات سنو، جا کہاں رہی ہو؟ جب میں واپس کمرے میں آئی تو دانش کمرے میں نہیں تھا، البتہ پوری الماری زمین پہ پڑی ہوئی تھی، سب کچھ وہ بکھیر چکا تھا۔ میں نے تائی اماں سے پوچھ کے اس کے سارے کپڑے طریقے اور سلیقے سے الماری میں رکھے۔ اس کے بعد میں کچن میں آئی۔ تائی اماں کہنے لگیں کہ تم کیا کرنے آئی ہو، جاؤ جا کے بیٹھو۔ میں نے کہا بیٹھ کے کیا کروں گی، آپ بتائیں کیا بنانا ہے میں پکا لیتی ہوں۔ تائی اماں کے ساتھ مل کے ہی میں نے کھانا بنایا، لیکن پہلی بار بنایا تھا اس لیے کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو گئی تھی، اور وہ مجھ سے ہوتی تھی، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی دانش کہنے لگا امی کھانا کس نے بنایا ہے؟ تائی اماں کہنے لگی المیرا نے بنایا ہے، مجھ سے پوچھ کے ہی بنایا ہے۔ دانش نے نوالا پلیٹ میں پھینک دیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ ہے، ایک رات کی روٹی کھانی ہوتی ہے مجھے گھر پہ آ کے، اگر آپ کو اتنی بھاری لگ رہی ہے تو بتا دیں، میں بازار سے کھا لیا کروں گا، اپنی بہو کے تجربے مجھ پہ مت کروایا کریں۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ تائی اماں کہنے لگی چھوڑو ایسے ہی غصے میں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا نہیں بس پیٹ بھر گیا میرا، میں نے بس 2 ہی نوالے کھائے تھے، تیسرا حلق میں اترنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی کھانا وہیں چھوڑا اور میں بھی کچن میں آ گئی، صرف چند برتن سنک میں پڑے تھے۔ میں نے نل کھولا اور رونے لگی۔ مجھے کہیں بھی اپنا کوئی قصور نظر نہیں آ رہا تھا، جن کا قصور تھا
وہ تو بڑے خوش تھے، بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور میں یہاں پہ اس شخص کا حد تک آمیز رویہ برداشت کر رہی تھی جو میرے لیے بھی بالکل غیر اہم تھا۔ اگر دانش بھائی کو مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے کون سی ان سے محبت تھی؟ اگر انہوں نے ساری زندگی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا تو میں نے کون سا دیکھا تھا؟ میں تو ہمیشہ بڑا بھائی سمجھتی تھی، اسی نظر سے دیکھتی رہی تھی۔ اگر وہ ایک اذیت سے گزر رہا تھا تو میں بھی دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ کیوں انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے؟ اگر انہیں لگتا تھا کہ انیکا نے دھوکہ دیا ہے تو زیان نے کون سی میرے ساتھ کم کی تھی؟ کیا نہیں کیا تھا اس نے؟ میں نے بھی تو بہت کچھ سوچا تھا، پھر انہیں اپنا ہی غم کیوں لگ رہا ہے؟ میری اذیت اور تکلیف کیوں نظر نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں، جیسے رہنے کا حق ہے، لیکن کم از کم انیکا کا بدلہ تو مجھ سے مت لیں۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور زیان کی مجھ سے شادی ہو جاتی تو وہ بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا جو دانش بھائی کر رہے تھے، کیونکہ اس کا مقصد بھی انیکا کا بدلہ مجھ سے لینا تھا، اور دانش بھائی بھی یہی کر رہے تھے۔ مجھے بھی تو پتہ چلتا کہ میں انیکا کی غلطی کی سزا کیوں کاٹ رہی ہوں، کوئی میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ کچن کے سارے برتن دھونے کے بعد بھی میں کچن کی گول میز کے سامنے ہی بیٹھی رہی۔ رات کے 1 بجے کمرے میں گئی، تب تک دانش سو چکا تھا۔ میں زمین پہ لیٹ گئی۔ چند دن بعد میری والدہ نے مجھے نیچے بلایا۔ میں نیچے گئی تو انیکا اور زیان موجود تھے، آپس میں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میں سیدھا اپنی والدہ کے پاس گئی۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ کہنے لگی ہاں بیٹا، دانش نہیں آیا؟ میں نے تو اسے فون کیا تھا کہ آج کا کھانا یہاں پہ کھانا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، میں اوپر تائی اماں کے ساتھ کھا لوں گی۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب انیکا کچن میں آ گئی۔ اسے دیکھ کے میں نے بالکل نظر انداز کیا۔ میری والدہ کہنے لگی ارے بیٹے، دانش نے تو کہا تھا مجھ سے کہ وہ آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو کھا لے گا، لیکن مجھے نہیں کھانا، میں تائی اماں کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ اور خدا کے لیے جب آپ کی بڑی بیٹی یہاں آئی ہو تو مجھے مت بلایا کرے۔ انیکا مجھ سے کہنے لگی یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ میں نے پھر بھی اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ امی میں جا رہی ہوں۔ لیکن انیکا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی اچھا میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں المیرا، لیکن خدا کے لیے اس طرح سے تو ریئیکٹ مت کرو، میں بہن ہوں تمہاری۔ میں نے کہا پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ میرا لہجہ سخت تھا، لیکن اس نے آگے بڑھ کے مجھے گلے لگانا چاہا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیل دیا، شاید وہ گر جاتی، لیکن زیان اسے سنبھال چکا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد سمجھ لو تم کہ مر گئی تمہاری بہن۔ زیان کہنے لگا او یو شٹ اپ، کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ یہ انیکا کا ظرف ہے کہ تمہیں گلے لگا رہی ہے، پچھلی ساری باتیں بھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے کہا تو میں نے کب کہا ہے کہ ظرف دکھائے؟ جیسا ظرف تم دونوں نے دکھایا ہے نا، اپنے اسی ظرف کے ساتھ اپنے گھر میں خوش رہو، میرے پاس آنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے تمہیں آگ کس چیز کی لگی ہوئی ہے، تمہارے اندر حسد ہے، اور حسد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ تمہیں چھوڑ کے میں نے اپنی محبت کو کیوں پا لیا۔ میں نے کہا مائی فٹ مسٹر زیان، جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں میں تمہیں اور تمہاری محبت کو۔ وہ کہنے لگا وہی تو رکھ نہیں پا رہی تم، برداشت نہیں ہو رہا نا تم سے۔ یہ کہہ کے اس نے انیکا کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ کہنے لگا دیکھا نہیں جا رہا تم سے یہ سب کچھ، اس لیے منہ سے آگ اگل رہی ہو۔ میرا جی چاہا میں اس شخص کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دانش آ چکا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تبھی اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ دانش اپنے گیلے بالوں کو صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تو میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں آ گئی اور رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں میم، میں رو نہیں رہی، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ کہنے لگا پھر اوپر کیوں آئی ہو؟ دعوت ہے نا نیچے تمہاری، جاؤ جا کے انجوائے کرو اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں واش روم جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا موڈ ہو سکوں،
لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اتنے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں تمہارے؟ زیان کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے زیان کی جگہ دیکھ کے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے باہر جانا ہے۔ کہنے لگا میری بات کا جواب دو، زیادہ تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ مجھے زیان کی جگہ دیکھ کے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر چکا تھا۔ جواب دو المیرا، جواب سنے بغیر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رونا کس بات پہ آ رہا ہے؟ وہ بہت غصے سے دانت کچکچا کے بول رہا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے